فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں سیمی زوار، ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب مغربی تمدن کی ایک جھلک، اور اس کتاب کے مصنف ہیں سید مجتبیٰ موسوی لاری اور مترجم ہیں مولانا روشن علی نجفی، اور یہ ہے جو والیوم 2 کا پارٹ نمبر 2 ریڈنگ کا۔ اور آئیے ہم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس میں اس کا عنوان دنیاوی مشکلات کا حل اسلام کے پاس ہے، آئیے ذرا اسلام کو تلاش کریں۔ اس ٹاپک کو ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 118 پر، اور یہاں پر اب تک باقاعدہ ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کتاب حقوق در اسلام کے مقدمے میں تحریر ہے، امریکی قانون صرف محدود حد تک وظائف اخلاقی کا اجرا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکی باشندہ مطیع قانون ہونے کے باوجود اخلاقی لحاظ سے ایک پست فطرت و کمینہ ہو سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلامی قوانین کا سرچشمہ ارادہ الہی ہے، وہ ارادہ جس کا اظہار اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کر دیا ہے۔ یہ قانون اور یہ ارادہ الہی تمام مومنین کو ایک معاشرہ سمجھتا ہے، چاہے وہ مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہوں اور چاہے وہ ایک دوسرے سے کتنی ہی دور واقع کیوں نہ ہوں۔ ان سب کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنے والی چیز مذہب ہے۔ جغرافیائی حدود اس کی علت نہیں ہے۔ یہاں خود حکومت قرآن کی تابع و فرما بردار ہوتی ہے۔ یہاں پر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس لائن کو کہ یہاں خود حکومت قرآن کی تابع و فرما بردار ہوتی ہے۔ افراد اور معاشرے کا کیا سوال؟ یہاں کسی دوسرے قوانین کے وضع کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تنقید و نفاق و شقاق تو بہت بڑی بات ہے۔ مومن کی نظر میں یہ دنیا اس سے بہتر دوسری دنیا کی دہلیز ہے۔ قرآن باہمی رفتار معاشرے و افراد کے مابین تعلقات کی حد معین کرتا ہے تاکہ اس عمل کو دوسری دنیا کے لیے ذخیرہ کیا جا سکے۔ عام مغربی مفکرین کا نظریہ اسلام کے بارے میں ناقص کیا انتہائی ظالمانہ ہے۔ یہ لوگ کبھی کبھی تو مقصد برآری بیرے الف مدارے چھوٹیے مقصد برآری کے لیے واقعات کو توڑ موڑ دیتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بعض ایسے بھی مفکرین ہیں کہ جنہوں نے اسلامی تعلیمات کی گہرائی اور حقیقت کو سمجھ لیا ہے، اور پھر وہ بانی اسلام اور ان کی پرارزشی ہے جہجے کرتے ہیں پہ پیش ہے، اور پیرے الف رے زے شین تعلیمات کو سراہا بھی ہے۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کا قوانین و اسلامی نظام کی تعریف کرنا پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی علمی شخصیت جو مسلمان نہ ہو بلکہ مذہبی تعصبات کا شکار ہو وہ عظمت اسلام اور بانی اسلام کا اقرار کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسلامی مقدس و محترم قوانین کے سامنے جس چیز نے ان لوگوں کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کیا ہے وہ صرف حیرت انگیز و مترقی نظام ہے۔ میم تیرے قاف چھوٹی قاف پہ تشدید ہے۔ مترقی نظام ہے جس کو دنیا انسانیت
کی بزرگ ترین شخصیت اور عالم اسلام کی کے اعلیٰ قدر رہبر نے جہاں بشریت کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ مغربی مفکرین کے اقوال کو نقل کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے مذہب کے افتخارات کو غیروں کے زبان سے سننا چاہتے ہیں، بلکہ اس نقل کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو اندگان جیم واو حمزہ نون دال گاف الف نون حقیقت کے دلوں میں کسی قسم کا تردد و شک باقی نہ رہ جائے۔ اٹلی کے مشہور پروفیسر اورنیپل یونیورسٹی کا استاد ڈاکٹر لورا ویکیا ویگیلری لام واو رے الف واو یہ کاف یہ الف واو یہ گاف لام یہ رے چھوٹی ہجے یہ ہے، قرآن مقدس کے لیے لکھتا ہے کہ میں عقل و فہم کے وہ ذخیرے اور خزانے اس کتاب میں دیکھتا ہوں جو ذہین سے ذہین شخص، بڑے سے بڑے فلسفی، قوی سے قوی سیاسی شخص کے استعداد و صلاحیت سے بہت ہی اونچے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو ایک پڑھا لکھا شخص نہیں بیان کر سکتا، چجائے کہ ایسا شخص کہ جس کی پوری زندگی ایسے غیر مہذب لوگوں میں گزری ہو جن کو دین و دانش سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو، اور وہ شخص بھی اپنے کو تمام افراد کی طرح ایک فرد سمجھتا رہا ہو۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ خدائے قادر کے مدد بغیر وہ ایسا معجزہ نہیں پیش کر سکتا۔ قرآن کا ماخذ و مصدر میم صاد دال رے خدا سے ماخوذ ہے جس کا علم سارے زمین و آسمان پر محیط ہے۔ اب لکھا ہے برنارڈ شاہ اپنی مشہور کتاب محمد پوسٹف آف پوسٹ لکھا ہے پے واؤ سین ٹے لام بڑیے آف اللہ میں تحریر کرتا ہے کہ میں پہلے اسلام کی عزت و احترام کا قائل رہا ہوں۔ میری نظر میں صرف اسلام ہی تنہا وہ مذہب ہے جو زندگی کی بدلتی ہوئی تصویروں کا ساتھ دے سکتا ہے اور جو مختلف قرون میں گوناگوں حالات کے مقابلے کی استعداد رکھتا ہے۔ میں آج ہی سے پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ ابھی سے اس بات کے آثار پیدا ہو چکے ہیں جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کل کا مغرب کل مسلمان ہوگا کل مسلمان ہوگا۔ قرون وسطیٰ کے علماء یا تو بربنائے تاریکی یا بربنائے جہالت دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نامناسب باتیں کہا کرتے تھے۔ ان کی نظر میں اسلام عیسائیت کا ضد تھا، لیکن میں نے جب مافوق العادت شخص کا مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کا دین تو عیسائیت کے مخالف نہیں ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ بشریت کا نجات دہندہ صرف اور صرف یہی دین ہو سکتا ہے۔ پیج 120۔ میرا عقیدہ ہے کہ اگر آج کی جدید دنیا کی قیادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص کے ہاتھ میں ہو تو اس کی مشکلات حل ہو جائیں گی اور انسان کی ازلی خواہش صلح و سعادت عملی اور محفوظ ہو جائے گی۔ پھر لکھا ہے کہ والٹرے واو الف لام یہ ٹے رے بڑیے والٹرے جو شروع میں اسلام کا شدید ترین مخالف تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت ہی غلط عقیدہ رکھتا تھا، 40 سالہ مطالعے کے بعد اصل حقیقت تک پہنچا اور اس کے بعد اس نے صراحتاً اعلان کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین یقیناً عیسائیت سے بہتر ہے۔ اسلام ہرگز عیسائیوں کے جنون کفر انگیز سے دوچار نہیں ہوا اور وہ ایک کو تین خدا کو ایک نہیں کہتا۔ اسلام کی بنیاد مسئلہ خدا کی وحدانیت ہے۔ اسلام بانی اسلام کی جمع مردی اور اخلاق سے پھیلا ہے، برخلاف عیسائیت کے کہ اس کی ترویج تلوار کے زور سے کی گئی ہے۔ کاش تمام مغربی اقوام خدا کو اسلام کے نظریے کے ماتحت ماننے لگیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے اسلام از نظر و الٹرے صفحہ نمبر 99۔ پھر لکھا ہے کہ والٹرے نہایت ہی محترم و بزرگ شخص
مارٹن لوتھر کے بارے میں کہتا ہے کہ لوتھر اس لائق بھی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کا تسمہ کھول سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شک و شبہ بہت بزرگ ترین شخص تھے اور بڑے بڑے شخصوں کی پرورش بھی کی ہے۔ معقول دین، انصاف پسند مذہب کے لانے والے پرہیزگار ترین شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو روئے زمین پر سب سے بڑا انقلاب لائے۔ حوالہ ہے کتاب والٹر، جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 555۔ آگے چلتے ہیں کہ مشہور روسی فلسفی ٹالسٹائی کہتے الف لام سین تے الف حمزہ چھوٹی ہے، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فخر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ پست و جنگجو خونریز قوم کو بری عادتوں سے نکال کر ترقی کے راستے ان کے لیے کھول دیے۔ عقل و حکومت کے عین مطابق ہونے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین عالمگیر ہو جائے گا۔ حوالہ ہے کتاب قہرمانان۔ اور اب ہم پیج 121 پر آ گئے ہیں اگلا چیپٹر پڑھنے کے لیے کہ جس کا عنوان ہے کم نظری۔ دنیا کے دانش مندوں پر اسرار جہاں کو اتنا کشف کرنے اور اتنی زیادہ علمی ترقیوں کے باوجود اب تک نہ جانے کتنے مسائل ہیں جو اب تک ان کے لیے مجہول ہیں۔ مجہولات کی دریا میں انسانی معلومات کی حیثیت ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہے۔ دنیا کے مفکرین ابھی تو اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مسائل کی زندگی الف سے با کی تشخیص میں حیران و پریشان ہیں۔ دانش مندوں کے اعتقاد و نظریات مختلف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے عقلاً دنیا کے عقلاء دو حصوں میں بٹ چکے ہیں۔ ہر فریق اپنے اپنے خیال کی درستگی اور دوسرے کے نظریات کی تردید کے لیے ہزاروں کتابیں اور رسالے لکھ ڈالے ہیں ہر فریق نے، اور ہر فریق کا نظریہ یہ ہے کہ دوسرے کے عقائد موجب بدبختی و شقاوت ہیں اور ہمارا ہی نظریہ خوشبختی اور سعادت کا اصل ضامن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے کے سارے متضاد نظریات صحیح تو ہو نہیں سکتے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ناقابل انکار ہے کہ علمی و صنعتی ترقی کے میدان میں دونوں نے قابل غبطہ غین بے توہ غبطہ حد تک ترقی کی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہم چلتے ہیں کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ مغربی ممالک نے جس قدر بہترین قسم کی ترقی علم کی بدولت کی ہے، اسی قدر انسانی زندگی میں بھی شایان شان ترقی کی ہے، وہ نہایت غلط فہمی میں مبتلا ہیں، کیونکہ ایک معاشرے کی کسی بھی شعبے میں علمی ترقی و پیش رفت کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ اس نے زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی کر لی ہے۔ مثلا ایک فیض یا جاننے والے یا ایک ماہر تجربہ کار حکیم کے لیے بہت ممکن ہے کہ وہ فن تعمیر سے کوئی اطلاع ہی نہ رکھتا ہو، پیج 122 نہ رکھتا ہو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صنعتی اور فنی لحاظ سے پیش رفت کرنے والا معاشرہ انسانی فضائل و اخلاق، اجتماعی آداب میں بھی پیش رفت رکھتا ہو۔ قسم قسم کے مفاسد، بے سر و سامانی مختلف نقائص کو دیکھ کر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ مغربی ممالک بہت سے عناصر تمدن مثلاً فکر، دانش، مذہب، حکومت، اخلاق وغیرہ میں بہت پیچھے ہیں، ان شعبوں میں ترقی نہیں کر سکے۔ ڈاکٹر اے کیرل آج کی ناقص زندگی کا تجزیہ اپنے ان الفاظ سے کرتا ہے کہ آج کا تمدن سخت قسم کی دشواریوں میں پڑ گیا ہے، کیونکہ وہ ہماری طبیعت و فطرت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اس تمدن کا وجود ہماری حقیقت شناسی پر نہیں ہوا ہے۔ موجودہ تمدن علمی اکتشافات الف کاف تے شین الف فے الف تے جنسی خواہشات کا دین ہے موجود، دوبارہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اس تمدن کا وجود ہماری حقیقت شناسی پر نہیں ہوا ہے۔ موجودہ تمدن علمی انکشافات جنسی خواہشات کا دین ہے۔ یہ تمدن اگرچہ ہماری ہی کوششوں سے برابر ہوا ہے، لیکن ہمارے اوضاع الف واو زاد الف عین اوضاع و حالات کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اہل نظر ایجاد تمدن بخاطر نفع
نفع بشر کرتے ہیں، لیکن یہ انسان کے لیے سازگار نہیں ہو پاتے۔ اس سلسلے میں ہر چیز کا معیار انسان کو قرار دینا چاہیے، اور ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ اس کے بالکل برخلاف عمل کرتے ہیں۔ انسان خود اپنی دنیا بنانے پر قادر نہیں ہے، کیونکہ تنہا کسی بھی چیز کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ غیر زندگانی علوم کا زندگانی علوم پر عظیم برتری بھی بشریت پر جنایت جیم نون الف یہ جنایت کاری ہے۔ ہم حقیقت بدبخت ہیں، کیونکہ علم و اخلاق سے گرے ہوئے ہیں۔ آج اگر ان قوموں اور معاشروں پر نظر ڈالی جائے جو غیر زندگانی علوم میں اوج ترقی پر پہنچے ہوئے ہیں، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ اتنے سست و کمزور ہو چکے ہیں کہ بہت جلد اپنی پہلی والی وحشی زندگی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، انسان موجود ناشناختہ۔ بس اس کے آگے کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اب ہم آگے ہیں پیج 123 پر۔ مختلف شعبوں میں آدمی کی تکمیل ایک ایسے صحیح اور جامع سلسلہ تعلیم کی محتاج ہے جو زندگی کی حقیقتوں پر بھروسہ رکھتا ہو اور ہر قسم کی غلطی و اشتباہ سے بری ہو، اور یہ سلسلہ تعلیم انبیاء کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ حضرات ہیں جن کا خلاق کائنات سے رابطہ ہوتا ہے۔ جو بھی اخلاق ایک مافوق فطرت طاقت کا سہارا لیے ہو اور ماوراء مادیات سے الہام نہ حاصل کرتا ہو، وہ اور صرف تربیت کی بنیاد پر اس کو قائم کیا گیا ہو، نہ وہ دائمی ہوتا ہے اور نہ اس میں پیش رفت کی صلاحیت ہوتی ہے۔ انسان نے جب سے جہان ہست و بود میں قدم رکھا ہے اور انسانی تمدن کی بنیاد پڑی ہے، اسی وقت سے اس کے وجود کی گہرائیوں سے ایک بلند دین کا مطالبہ ہوتا رہا ہے، اور یہ چیز ہمیشہ نظم اخلاقی کی حفاظت کی ذمہ دار رہی ہے۔ آج کی دنیا میں خلاف انسانیت افعال، اب یہ انورٹڈ کاما میں اگلا کہاں سے کہاں تک ہے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں لکھا ہے کہ مثلاً حق کشی، ظلم و ستم، استعمار، خوریزی، جنگ وغیرہ اس بات کے گواہ ہیں کہ آج کی حکومتیں اور آج کے قوانین میں اس بات کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بشری احساسات و عواطف و ایمان کی جگہ لے سکیں اور ایک مبنی بر انصاف اجتماعی نظام قائم کر سکیں، جس کا مقصد صلح و صفائی کی ایجاد و ترقی ہو۔ علم و دانش اپنی تمام ترقیوں کے باوجود دین سے بیگانہ ہو کر صحیح معاشرتی نظام کے قیام اور اخلاقی انحرافات و مشکلات زندگی کے حل پر قادر نہیں ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ مشہور امریکی فلسفہ دان ویل ڈورانٹ لکھتا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت کے پاس اتنی طاقت، اقتصادی و اخلاقی مضبوطی ہے کہ جو کسی بھی قوم کے تمام علمی، اخلاقی، فنی میراث کو کہ جو اس قوم کا اصل سرمایہ ہوتا ہے محفوظ کر سکے اور اس میں کچھ اضافہ کر سکے اور آئندہ قوم کے لیے منتقل کر سکے؟ سامعین، یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ آخر امریکہ کے بڑے بڑے شہروں پر چھوٹے چھوٹے لوگ کیوں حکومت کر رہے ہیں، اور کیوں تشکیلات ادارے اس قسم کے ہیں کہ جن میں نہ تو حسن سیاست ہے نہ وطن پرستی؟ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ اور اب ہم پیج 124 پہ آ گئے۔ لکھا ہے آخر آج کیوں انتخابات میں فساد، اموال عمومی میں میل و انحراف اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اس کے ظاہر ہو جانے سے نہ تو لوگوں کو غصہ آتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا رد عمل ہوتا ہے؟ آخر آج حکومت کا بنیادی مقصد جرائم کو روکنا ہی کیوں ہو گیا ہے؟ آج حکومتوں کو معاہدات، میم عین الف ہے دال الف تے، معاہدات صلح میں
کیوں جنگ کے آثار دکھائی دیتے ہیں؟ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے، لذات فلسفہ، صفحہ نمبر 326 اور 327۔ مغربی معاشرہ اپنی قوتوں کے محدود ہونے کی وجہ سے اخلاقی برائیوں کو ایک حد تک تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کی ہمیشگی بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ کوئی بھی تمدن اسی وقت تک اپنی بنیادوں پر قائم رہ سکتا ہے جب تک اسباب و مقصد اور قدرت و اوصاف میں ہم آہنگی باقی رہے، لیکن جب یہ ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے اور تباہ کاری اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں کسی بھی نیکی و اچھائی کا ظہور ناممکن ہو جاتا ہے، اور اس انحطاط اور نا ہم آہنگی کا نتیجہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں آپ کو کوئی ایسی قوت و ملت نہیں ملے گی جو اپنی شہوت پرستی، اخلاقی زبوں حالی کے باوجود مضبوط و پائیدار رہی ہو۔ عظیم رومی شہنشاہیت کے ختم ہونے کا سبب یہی بات ہے۔ آج یونان کی عظمت و بزرگی کیوں خاک میں مل گئی؟ فرانس کی عیاش قوم نے نازیوں نون الف زیب یہ واو نون غنہ نازیوں کے پہلے ہی حملے میں کیوں گھٹنے ٹیک دیے؟ فرانس کا ایک مشہور جنرل اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ فرانس کی قدیم و عظیم سلطنت کے ختم ہونے کا سب سے بڑا سبب ہم وطنوں کی عیاشی اور شہوت پرستی تھی۔ اگلے پیراگراف پر پہنچ گئے ہیں، لکھا ہے کہ اسپینجلر الف سین پے نون جیم لامرے کا عقیدہ ہے کہ مغربی تمدن ایک دن زوال پذیر ہو جائے گا۔ وہ صریحاً اعلان کرتا ہے دوسری زمینیں تمدن و تہذیب کا گہوارہ بنیں گی، اور یہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ دوبارہ سرزمین مشرق پھر گہوارہ تمدن نہ بنے گی، لیکن گمراہ تمدن کے محلول کا سرنگوں ہونا خود بخود ایک عادل نظام زندگی بخشنے کا ذمہ دار ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے لیے ایک فرصت ہے۔ ہم اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ دوسری زمینیں تمدن و تہذیب کا گہوارہ بنیں گی، اور یہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ دوبارہ سرزمین مشرق پھر گہوارہ تمدن نہ بنے گی، لیکن گمراہ تمدن کے محلول کا سرنگوں ہونا خود بخود ایک عادل نظام زندگی بخشنے کا ذمہ دار ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے لیے ایک فرصت ہے، فیرے سواتے فرصت ہے کہ الہی نظام کی طرف میلان پیدا کریں اور اس حقیقت کو مان لیں اور اپنی زندگی کی بنیاد نیکیوں پر رکھیں۔ یہی وہ حساس موقع ہوتا ہے کہ اگر اس وقت الہی نظام کا استقبال نہ کیا گیا اور لوگوں کو صحیح راستہ نہ دکھایا گیا تو ایک گمراہی سے بچ کر دوسری گمراہی میں مبتلا ہو جانا قہری بات ہے۔ قاف ہے رے چھوٹی ہے۔ سامعین، ہم پیج 125 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ مغرب کی صنعتی ترقی کے مقابل میں آج ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ مشرقی اقوام کے در و دیوار سے احساس کمتری نمایاں ہے۔ بہت سے مسلمان مغربی تمدن کے اتنے دلدادہ ہیں کہ ہر چیز کو مغربی عینک سے دیکھتے ہیں۔ مغربی افکار ان کے اندر اتنے راسخ ریلیو سینخے ہو چکے ہیں کہ اب ان کا عقیدہ ہی یہ ہو گیا ہے کہ ترقی و پیش رفت کے لیے قدم بقدم اصول ہوں یا فیرے واؤن یا فروع اخلاق ہوں یا آداب یا قوانین۔ غرض دنیا کی ہر چیز میں مغرب کی تقلید واجب و لازم سمجھتے ہیں۔ مغرب سے آئی ہوئی ہر بات ان کے لیے حدیث و قرآن ہے۔ ہر مغربی نظریے کو قبول کر لینا حیات ابدی سمجھتے ہیں۔ مغربی علمی تمکن ان کے ذہنوں پر اتنا چھا گیا ہے کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ اپنے ارادے، مادی و معنوی سرمایہ، مذہبی و ملی سنن و آداب کو اس کے قدموں پر نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ مغرب کی پیروی ہی کو متمدن معاشرے کی بنیاد مانتے ہیں۔ مسلمانوں کی مادی و معنوی قوت کی مفلوجی اور ان کی ذلت و بدبختی کی سب سے بڑی وجہ یہی ذہنی تقلید ہے۔
ان کو یہ نہیں معلوم کہ مغرب کے پاس صرف ان مسائل کا حل ہے جو فکر و قیاس میں آتے ہیں، لیکن جو مسائل مغرب کے فکر و قیاس میں نہیں آتے ان کا حل ان کے پاس بالکل نہیں ہے۔ اور آج کا انسان جن اہم ترین مسائل سے دوچار ہے ان کا حل لیبارٹریوں میں نہیں ہے، ان کا حل صرف اسلام میں ہے، مگر یہ کوتاہ اندیش کبھی اسلامی طرز فکر پر غور کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اور نہ حوادثات عالم کو اسلامی نگاہ سے دیکھنے کی زحمت کرتے ہیں، حالانکہ مسلم معاشرے سے ربط و ضبط رکھتے ہیں، لیکن چونکہ دین نام کی چیز جانتے ہی نہیں اور اسلامی تمدن سے بالکل ہی بیگانہ ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی قوانین و احکام کو اور مسلمانوں کے آداب و رسوم کو مغربی نظریے سے حل کریں، اس لیے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک اسلامی مفکر کہتا ہے کہ ہم کیوں نہ ایسے نظام کو قبول کر لیں جو ہم کو نہ تو کمیونسٹوں میں گھسیٹتا ہو اور نہ سرمایہ داروں میں، یہ اس کے برخلاف کامل اجتماعی عدالت کا حامل ہو اور ہم کو ایک بین المللی الف لام میم لام چھوٹی بین الملی یا مللی شخصیت بناتا ہو۔ ہم پیج 126 پر آ گئے ہیں۔ بناتا ہو ایسا نظام جو دنیاوی حکومتوں میں ہمارا کھویا ہوا وقار واپس کرتا ہو، ہم کو اور بشریت کو جنگوں سے بچاتا ہو۔ جب اس دین میں خود ہی ایسے قوانین جو ہمارے داخلی مشکلات کو حل کرتے ہوں تو پھر اس دین کو قبول نہ کرنے میں ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ ان باتوں کے علاوہ اس دین کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ سفرہ انسانیت پر ہم کو ذلیل فقیروں کی جگہ نہیں بٹھاتا، بلکہ سفرہ کی سین فیرے اور ہے کے بعد حمزہ ہے تو اس لیے میں نے اس کو سفرہ انسانیت پڑھا ہے، نہیں بٹھاتا بلکہ دستگاہ تمدن میں ہم کو شریک بناتا ہے، ایسا شریک جو اس دستگاہ کی مدد کرتا ہو اور اس دین کے پاس بھی اتنا سرمایہ ہی ہے، اس دین کے پاس بھی اتنا سرمایہ ہے جو کم و ناچیز ہرگز نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ انسان کس طرح اپنے کو میدان شرافت سے ہٹا کر ذلت و رسوائی کے غار میں گرا دیتا ہے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے کے لیے اٹھے؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی انسان حکومت چھوڑ کر رعیت بن جانے پر تیار ہو سکتا ہے۔ اس نظریے کی بنا پر اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین کوئی کیوں کر اختیار کر سکتا ہے؟ یہ بات ناقابل انکار ہے کہ ہمارے پاس یعنی اسلام خود ایسا سرمایہ ہے کہ جو بشری تمدن کو عطا کیا جا سکتا ہے۔ ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ مشرق و مغرب ہم کو تلقین کرے یا ہم کو بیچارہ سمجھے، البتہ یہ لوگ ضرور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فکروں کا طریقہ بدل جائے اور ہماری امید نا امیدی و مایوسی میں بدل جائے تاکہ حواس باختہ شکار کی طرح کبھی ہم اس کے جال میں پھنس جائیں، کبھی اس کے دام میں گرفتار ہو جائیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ ہم نے اتنا تجربہ کیا ہے کہ اب تجربے سے سیر ہو چکے ہیں۔ یہ پربہار آراستہ و پیراستہ تمدن جس کو ہم نے کداگروں کی طرح سے یہاں وہاں سے جمع کیا ہے اور اپنے تمام قانونی و اجتماعی و فکری زندگی میں اور حیات کے تمام شعبوں میں جس پر عمل درآمد کرتے ہیں، اس نے ہماری وضع کو مضحکہ خیز بنا دیا ہے۔ ہمارا انداز فکر، ہماری غذا، ہمارا لباس سب ہی مضحکہ خیز ہو کر رہ گئے ہیں۔ پیج 127 پر ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ہم یہاں پر ان قوتوں کی یاد دہانی بطور نمونہ کرا کے اپنے مطلب کی تائید کریں گے جس کو ابتدا میں فرانس یا دیگر یورپی ممالک سے لیا گیا اور پھر اس کے بعد جیسی ضرورت پڑتی گئی اسی طرح کے قوانین اپنی زندگی کے لیے وضع کرتے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے ممالک سے لیے گئے قوانین اور اس ملت میں دائمی تضاد پیدا ہو گیا۔ ان قوانین کی روح اور اس ملت کی روح میں کسی بھی قسم کا اتحاد باقی نہ رہ سکا۔ ملت اور ان قوانین کے تضاد کا یہ عالم ہے
کہ اگر کوئی اس قانون کی مخالفت کرے تو ملت اس کو بہادر کا خطاب دیتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے اور ہر قسم کا تعاون دیتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ مغرب پرست کہتے ہیں چونکہ لوگ جاہل ہیں اس لیے ایسا کرتے ہیں، حالانکہ واقعی علت یہ نہیں ہے، بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی قانون کی مخالفت کرتے ہیں۔ قصہ دراصل یہ ہے کہ مانگے ہوئے قانون اور روح ملت میں تنافر ہے، کیونکہ ان قوانین کو اجتماعی تقاضوں، تاریخی سوابق، ملی شعور، لوگوں کے اعتقادات سے کوئی مدد نہیں ملی، بلکہ یہ قوانین ایسی جگہ سے آتے ہیں جن کا روح ملت سے کسی قسم کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ان قوانین کو ایسی جماعت نے وضع کیا ہے جن کی تاریخ، جن کا دین، جن کی ضرورتیں ایک خاص قسم کی ہیں۔ کوئی بھی قانون جب تک ملت کی ضرورت اور اس کی روح کے مطابق نہ ہوگا، نہ تو ملت اس کو قبول کرے گی اور نہ اس کی اطاعت کرے گی اور نہ اس سے خلوص پیدا کرے گی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، اسلام و دیگران، صفحہ نمبر 41، 42، 48 اور 49۔ پھر لکھا ہے کتاب جس کا نام ہے روح سیاست جہانی، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کا مصنف لکھتا ہے کہ اسلامی ممالک کی ترقی ہرگز اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ وہ مغرب کی تقلید کریں اور اپنی زندگی کے لیے اسی کو نمونہ بنائیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں ایسی کوئی قوت موجود ہے جو جدید زندگی کی ضرورتوں سے ہر طرح ہم آہنگ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں نہ صرف یہ کہ ترقی و تکامل کی ہر قسم کی استعداد و صلاحیت موجود ہے، بلکہ اسلامی نظام دوسرے نظاموں سے اس سلسلے میں کافی آگے بھی ہے۔ اسلامی ممالک کی مشکلات یہ نہیں ہے کہ اسلام میں ترقی کی راہ مفقود ہیں، میم فے قاف واو دال، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان ممالک میں اسلام سے استفادہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میں نے بہت گہری نظر سے دیکھا ہے کہ شریعت اسلامی کے اندر ترقی و تکامل کے تمام مبادی و اصول باقاعدہ موجود ہیں۔ ہم پیج 128 پر آگے ہیں۔ اسلامی دستور پر عمل کر کے صرف ایک دن دینی محرکات سے پرہیز کرنے پر کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو ذیل کی خبر سے ہو سکے گا۔ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت پر جو رنج و غم منایا جاتا ہے، اس کا اثر تہران پر کیا ہوا؟ اخباروں سے پوچھیے۔ اخباروں نے لکھا کل تہران میں اتنا سکون و آرام تھا جس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ کل اتنے بڑے شہر میں کوئی حادثہ نہیں ہوا، قانونی طبیب بیکار بیٹھے رہے، شہری چوکیاں خالی تھیں، نہ کوئی شکایت کرنے والا دکھائی دیا، نہ کوئی ملزم۔ کل کا دن سال کا آرام دہ ترین دن تھا۔ کل کوئی حادثہ نہیں ہوا، اسپتالوں میں ایک شخص بھی معائنہ کرانے نہیں آیا۔ کل 24 گھنٹوں میں ایسا کوئی نہیں ہوا جس سے کسی کی جان بچ جاتی۔ تھانہ چوکی والوں کا بیان ہے کہ کل تمام مرد اپنے اپنے گھروں میں رہے۔ اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف بھی ہوا تو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے اس سے چشم پوشی برتی گئی۔ کل کا روز نامچہ بالکل خالی رہا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، کیہان، کاف یہ ہے الف نون، اور آگے لکھا ہے 14 اور ساتھ ہی لکھا ہے دیما دال یہ میم الف ہے 1345۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اسپتالوں کے اعداد و شمار کی بنا پر سال میں 2525 لکھا ہے 2525 لاشوں کی چیر پھاڑ کی جاتی ہے۔ بطور متوسط روزانہ 6 سے 8 لاشوں کی چیر پھاڑ کرنے کے بعد دفن کا حکم دیا جاتا ہے۔ البتہ مذہبی سوگواریوں کے دن یہ تعداد ضرورت سے زیادہ گھٹ جاتی ہے، جیسا کہ گزشتہ ہفتے 13 دیماہ دالیہ میم الف اور گول ہے دیماہ 45 مولائے متقیان کی شہادت کے دن ایک لاش بھی نہیں لائی گئی۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ مذہبی عقائد ابھی تک قوی اور پر اثر ہیں۔ اگر ان دنوں میں فسق و فجور کے مراکز کھلے ہوں، شراب خانے بند نہ ہوں، تو اتنے بڑے شہر میں کسی واقعے کا نہ ہونا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، خواندینہا یا خواندینہا، شمارہ 37 سال 27، پیج 129 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے اس معاشرے میں فوق العادت سکون بخشا،
یہ واقعی سچ ہے کہ اگر معاشرے میں اسلامی دستور نافذ ہو تو کتنا صحت مند معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اور لوگوں کی زندگی میں کتنا سکون و آرام نصیب ہوگا۔ اس کا تصور اس دور میں مشکل ہے۔ کیا مغربی حکومتیں اپنی ساری قوتوں اور روپیوں کے زور سے ایک گھنٹہ بھی ایسا سکون دے سکتی ہیں؟ مغربی دنیا میں چاہے وہ بڑا شہر ہو یا چھوٹا، ایک گھنٹہ بھی زندگی کا ایسا نہیں گزر سکتا جس میں قتل، غارت گری، چوری نہ ہوتی ہو۔ پھر تہران جیسا بھرا پورا شہر مولائے کائنات کی شہادت پر جتنا پرسکون ہوتا ہے، اس کی مثال کیا ممکن ہو سکتی ہے؟ پھر لکھا ہے کہ اسی لیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سال ہا سال دل طلب جام جم از مامی کرد آنچا خود داشت زبیگانہ تمنا می کرد۔ یہ فارسی کا شعر ہے، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مجھے فارسی نہیں آتی، لیکن میں نے صرف اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ سال ہا سال سے دل جام جم کی ہم سے طلب کرتا ہے، جو چیز خود اس کے پاس تھی اس کو دوسروں سے مانگ رہا تھا۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا، پیج 129 کے اوپر ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوا، اور اگلی جو ہم نشست میں بیٹھیں گے وہاں پر پیج 130 سے آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے اسلام اور اقتصادی مشکلات۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔